یہ جو مرکز فسادات ہے یہاں سے فاصلہ 3.5 انچ کا ہے. ساری ریکوری اسی ڈلوان پہ ہے یہاں سے یہاں تک کہ آپ نے اس کو ٹھنڈا کرنا ہے, اس کو گرم رکھنا ہے, اس کو ایکٹیویٹڈ رکھنا ہے. سمپل سی بات ہے اور اس کے لیے بہت آسان طریقے ہیں. بیسٹ طریقہ ہے, آج ہی میں کسی کو بتا رہا تھا, کوئی بائی پولر ہے, ایڈکشن میں نہیں ہے, بہت اچھا فنکشن کرتا ہے, پاکستان میں بیٹھ کے امریکہ کی اسٹاک ایکسچینج کے اندر بہترین کام کرتا ہے, لیکن بائی پولر ہے, میڈیکیشن پہ ہے, اور بائی پولر کا یہ والا حصہ ہر وقت زیادہ ایکٹیو رہتا ہے. اسے بہت کوشش کر کے اسے ٹھنڈا رکھنا ہوتا ہے, تب جا کے یہ کہیں گرم ہوتا ہے, تب جا کے کہیں یہ چلتا ہے نظام. تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو, تمہیں پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ تم اپنے سبجیکٹ پہ کتابیں پڑھو. وہ جو اسٹاک ایکسچینج میں کام کرتا ہے وہ اس کی کوئی چھٹی حصہ ہے جو کہ اس کو پروفیٹیبلٹی کی طرف لے جاتی ہے, اور بیچ میں کوئی 7ویں حصہ ہے جو اسے نقصان کی طرف لے جاتی ہے. تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ کب مجھے کسی حرکت سے پروفٹ ہو جاتا ہے اور کب کسی حرکت سے نقصان ہو جاتا ہے, پر اوور آل گزارا چل ہی رہا ہے. تو میں نے کہا کہ تم پرنسپل سینٹرڈ کیوں نہیں ہو جاتے, تم تکے بازی کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ اسٹاک ایکسچینج میں اسپیکولیشن ہوتی ہے جسے ہم تکے بازی کہتے ہیں, اور اسٹاک ایکسچینج میں پرنسپل سینٹرڈ اپروچ ہوتی ہے. ایک پرنسپل یہ ہے کہ جب کوئی پروڈکٹ جو ہے مہنگی ہو رہی ہو تو یو ہیو ٹو سیل سم آف اٹ, اور جب کوئی پروڈکٹ جو ہے سستی ہو رہی ہو تو یو ہیو ٹو بائی سم آف اٹ ایٹ لیسٹ. لیکن جب پروڈکٹ سستی ہو رہی ہے تو لوگ ڈر کے اپنا مال بیچنا شروع کر دیتے ہیں, اور اسی وقت کچھ ایسے لوگ ہیں جو مال خریدنا شروع کر دیتے ہیں جن کو سمجھ ہوتی ہے کہ یہ پرنسپل ہے کہ جب پروڈکٹ کی قیمت کم ہو رہی ہے تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ زمین بوس ہو رہی ہے, یعنی آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ زمین بوس ہو جائے گی, کیونکہ جو کسی بھی پروڈکٹ کی قیمت ہوتی ہے وہ پینڈولم کی طرح چلتی ہے. پینڈولم کا مطلب ہے کہ اگر یہاں سے چلی ہے تو یہاں تک ہی جائے گی, بہت اونچی نہیں جائے گی. لاسٹ ادھر تھی تو پھر نیچے آئے گی تو پھر وہاں تک ہی جائے گی, اور پھر واپس اس نے آنا ہے تو وہیں تک آئے گی. کو بہت زیادہ فلکچویشن اس سے زیادہ نہیں آ سکتی. تو پاسٹ کا ریکارڈ آپ کے پاس ہے, اور آپ اس کے حساب سے اس اصول کو ایڈہیر کریں گے اسٹاک ایکسچینج میں کہ اگر پروڈکٹ مہنگی ہو رہی ہے تو آپ کچھ نہ کچھ ضرور بیچیں گے. آپ اس پہ تکیہ نہیں کریں گے کہ خوب مہنگی ہو جائے تو پھر میں بیچوں. اب تھوڑا تھوڑا بیچنا شروع کر دیں گے, جتنے مہنگائی کے جھٹکے آئیں گے آپ اتنا زیادہ بیچیں گے. اور اگر کوئی چیز سستی ہو رہی ہے, تھوڑی سستی ہو رہی ہے تو تھوڑی خرید لیں, زیادہ سستی ہو رہی ہے تو زیادہ خرید لیں, اور یہ سارا کاروبار ایسے ہی بیلنس ہوتا ہے. ویسے میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کام نہ کرنا تو انہوں نے واری. تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو تم کتابیں پڑھو اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں, تم کتابیں پڑھو کہ وہ کیسے چلتی ہے, اور امریکن اسٹاک ایکسچینج جہاں تم کام کرتے ہو وہاں سارا ریکارڈ موجود ہے. اور میں نے کچھ نام بتائے اس کو کہ فلاں کتاب فلاں کتاب فلاں کتاب پڑھ لو. کہتا ہے بچپن تو کتاباں پڑھن تو نسدا رہا. میں کیا اسی وجہ سے تمہارا یہاں سے کام چلتا ہے. جو بندہ بھی کتابیں پڑھنے سے بھاگے گا اس کا نظام یہاں سے چلے گا, جو بندہ کتابیں پڑھے گا اس کا نظام یہاں سے چلے گا. یہاں سے نظام 2 چیزوں سے چلتا ہے. ایک ہے ڈیوائن گائیڈنس, کہ آپ سوچتے ہیں, استغراق کرتے ہیں, تو پھر آپ کے ذہن میں اچھے آئیڈیاز آتے ہیں. پہلے ایک آئیڈیا آتا ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ بہترین آئیڈیا یا بہترین آئیڈیا اس کے علاوہ کوئی اور ہے. آپ مطمئن نہیں ہوتے, آپ کہتے ہیں اچھا لگتا ہے پر اس سے بھی کوئی اچھا آئیڈیا ہوگا. تو یہ ڈیوائن گائیڈنس ہے, یہ قدرت کی طرف سے یہاں پہ ڈیوائن گائیڈنس اترتی ہے جسے ہم کشف کہتے ہیں, آمد کہتے ہیں, اور کئی نام مختلف دیتے ہیں. لیکن ایک ڈریون گائیڈنس ہے, ڈریون, جو کہ کتابوں سے, گوگل سے, انٹرنیٹ سے آپ ڈرائیو کر کے گھسیٹ کے لا کے تو یہاں ڈالتے ہیں, اور یہاں کا کام گرم رکھتے ہیں, یہاں کا کام ٹھنڈا رکھتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ جو ڈریون گائیڈنس ہے اس میں سے کتنے لوگ کتنی جلدی بھاگ جاتے ہیں اسکول, کالج, یونیورسٹی سے؟ ڈریون گائیڈنس
کتنی جلدی بھاگ جاتے ہیں. دنیا کی جتنی بھی بہترین کمپنیاں ہیں وہ اپنے امپلائیز کے لیے ٹریننگ کا بندوبست کرتی ہیں, اور آپ جا کے ان ٹریننگز کا حال دیکھیں کہ 10 بندے اندر اور 20 باہر ہوتے ہیں جو سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, اور کمپنی اپنا سرمایہ ان لوگوں پہ ضائع کر رہی ہوتی ہے. تو یہ اتنا سا کام ہے کہ اس کو ایکٹیو رکھنا ہے تو آپ کو یا تو اکیلے بیٹھ کے سوچنا ہوگا, یا پھر آپ کو کوئی نہ کوئی سورس آف نالج سے کنیکٹ ہونا ہوگا. اور آج کل تو بہت ہی آسانی ہے کہ آپ گوگل پہ چلے جائیں, آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں, کسی ویب سائٹ پہ چلے جائیں اور کوئی کتاب پڑھ لیں.